چلے دیکھو گا مسئلہ کوئی بات یہی ہوتا ہے نا کہ جو ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے اس پہ ان کو بات نہیں کرنا ہے، کیونکہ ٹاپک ہی ایسا ہے، ان کو خود پتا ہے کہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. وہ تو خیر ہمارے ماسٹر جی ہے جو اس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لاجیکل اسلام جی بھی جڑ چکے ہیں. جی. میں تو آدم سکر سر سے ان کا ای میل جوڑ کر دو، ان کے چینل پہ بھیج دو، وہ جانے بالکل بائبل جانے، وہ ان کا گیان جانے، پیٹرول لینے جائیں گا. یہاں پر جو ٹاپک چل رہا ہے اس پہ بات کرو نا یار. بالکل. اچھا لاجیکل اسلام جی، آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خوب ٹھیک. چلیے، کہاں سے ہیں آپ؟ میں ہریانہ. ہریانہ سے ہیں. مسلم ہیں آپ؟ ہاں جی. اچھا، کیا تو کہیں گے؟ پہلی ٹاپک بار کیا؟ آ رہے ہو اس چینل پہ؟ ہاں پہلی بار آ رہا ہوں. اب سے پہلے میں نے کوشش کی تھی لیکن آ نہیں پایا تھا. پہلی بار آ رہا ہوں. اچھا، اور یعنی آپ عالم ہیں، حافظ ہے، یا عامی ہے، یعنی عام مسلمان ہیں؟ نہیں، میں پہلے اسکول میں پڑھا ہوں انٹر تک، نان میڈیکل سائنس سے. اس کے بعد یعنی عالمیت بھی کی ہے. اچھا، عالمیت کی ہے آپ نے؟ جی ہاں. ارے واہ، زبردست عالم صاحب. تو مطلب کہاں تک پہنچے تھے؟ حفظ کیا ہے صرف یا؟ نہیں، وہ حفظ نہیں کیا، جو پورا ہی جی کورس ہوتا ہے ہاں وہ کیا ہے جی. لکھنؤ سے. لکھنؤ میں اچھا ندوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، وہاں سے. اچھا، مطلب دیوبند خیال سے، آپ دیوبندی خیالات سے؟ ہاں دیوبند کا وہ الگ مدرسہ ہے، ندوہ الگ ہے، وہ لکھنؤ میں ہے. ہاں پتا ہے، میں یعنی کہہ رہا ہوں کہ ہاں دیوبندی ہاں خیالات سے ہے نا، آپ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. ہاں جی. جی یار، ہم سمجھ جاتے ہیں پورا. آپ ایک انگلی پکڑاؤ گے تو ہم پورا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میں نے آپ کا چلیے کوئی آپ سے نہیں. پہلے کو سنا تھا، تو پہلے آپ یہ ٹاپک کیا ہے یہ تھوڑا سا سمجھ جاؤں میں، کیا ہے مطلب؟ ٹاپک یہ ہے کہ اللہ نے بھائی بہن کے بیچ سیکس کیوں کروایا؟ تو یعنی بھائی بہن سے تو یہاں کیا مراد ہے؟ جو بھائی مثال کے طور پہ ایک یعنی ماں باپ بھائی سے جو بہن. بچے. ہاں ہاں، جی جی وہ جی. بھائی ایک ماں باپ سے رہتے ہیں. ہاں ہاں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھائی بہن کے بیچ میں جو سیکس اگر کوئی کرے تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ تو یعنی فطری طور پر ہر انسان اس کو غلط سمجھتا ہے. میں بھی اسی طریقے سے اس ہاں کو صحیح نہیں سمجھتا. چلیے، بہت بہت اچھی بات زبردست. ہے، بہت اچھی یہ بات یہ ہے. یہ جواب جو ہے ہر کوئی نہیں دے پاتا. یہ جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے نا، اس کے اندر چیز رہتی ہے کہ وہ سیدھا سیدھا بولتا ہے کہ یہ غلط ہے نا. انسان اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ جی یہ ہے کیونکہ آپ نے عالمیت کا بھی کورس کیا ہے، پتہ نہیں پورا کیا یا نہیں کیا، آپ کو نہیں، پتا ہوگا. الحمدللہ مکمل کیا ہے. اچھا، مکمل آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. جی تو دیکھیے، ہاں. اللہ نے آدم اور حوا کو دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے. آدم سے حوا کو جی. پیدا کیا. اس کے بعد ہوں. ان کے بچے ہوئے. اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ آدم کے جو بچے تھے ان کی آپس میں شادی کرائی گئی تاکہ دنیا آگے بڑھے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دوسرا اور طریقہ تو نظر ہی نہیں آتا ہے جب ایک جوڑا ہے. اور اللہ نے بھی صاف صاف کہا ہے کہ ایک جوڑے سے ہم نے کئی سارے مرد عورت جو ہے پیدا کیے. ٹھیک ہے. جی. تو ایک رب العالمین، ایک اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اتنا گھٹیا، ہم اس کو کام کو گھٹیا سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے میں ایسا کہہ رہا ہوں، میری گستاخی کرنا مقصد نہیں ہے. جی. ایک یہ جو گھٹیا کام ہے یہ کرانے کے بجائے اللہ کہتا ہے جو چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. تو اسی اللہ کے پاور سے اللہ جو ہے وہ 2-3 جوڑے بھیج دیتا تاکہ یہ جو بھائی بہن میں جو سیکس کروایا اللہ نے، وہ اتنا گھٹیا کام نہیں ہوتا. جی، اس پہ آپ کا تو کیا کہنا ہے؟ ایک دیکھو یہ چیز بھی ہوتی ہے، یعنی جیسے مطلب ایک تو لاجیکلی طور پر تو مطلب ہم اس کو دیکھیں گے، یعنی تو اس میں مطلب کچھ ہو نہیں. ہاں یہ انسان کی وہ غیرت ہوتی ہے، یعنی ہم جس معاشرے میں سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ایسا یعنی کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. تو
اس وقت تو یعنی جو انسان تھے ہی نہیں, یعنی یہ بالکل جب شروعات تھی انسانوں کی. ہاں, تو پھر مطلب جس طرح سے دو بچے ہوتے تھے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, ہے نا, دونوں ساتھ, اور اس کے بعد جو اگلی بار دو, تو ان میں سے جو پہلے جی والا بالکل. لڑکا ہے نا, اور ان کے ساتھ جی جو مطلب اس سے پہلے ہوئے دو لڑکا لڑکی, ان میں سے ایک لڑکی, یعنی اس طرح سے ہوتا تھا, ہے نا. ہاں بالکل ویسے ہی ہوتا تھا. ہاں حابیل اور ہاں قابیل کا ہاں جو ہاں, واقعہ ہے جی جو جی ہاں اسکرین پہ بھی میں نے لگا رکھا ہے, دیکھیے ہاں آپ ہاں, لگا کتنے, رکھا ہے, آپ میں کی نے دیکھا سوچ ہے. کتنی اچھی ہے عالم صاحب, کہ آپ نے وہ چیز کو یعنی انسان کی غیرت جو ہے نا اس کو قبول نہیں کرتی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جانور بھی جو ہے اس طریقے کا سیکس نہیں کرتے ہیں, وہ دوسرا کبھی بھی جو پارٹنر ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ کے پاس تو پاور ہے یار, اللہ تو سیدھا کہتا ہے کن فیکون. تو یہ کیوں نہیں کیا, ہاں 2-3 جوڑے کیوں نہیں بھیجے دنیا میں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کو ایسا کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ وہ اتنی گندی چیز کروایا؟ دیکھو اصل میں نا ہنسنے سے جو تو انسانوں کی یعنی وہ ہے, آپ کی ہنسی سے عقل ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی یہ غلط لگ رہا ہے. نہیں, میں کہتا, میں مطلب کہا نا, مطلب ہم اس کو اپنے معاشرے میں ایسا نہ ہوتا ہے کہ ایک تو مطلب بالکل ایک ماں باپ کے, ہاں, کیونکہ وہ بھی ایک ماں باپ کے, لیکن جیسے ایک ساتھ دو ہوئے ہیں لڑکا لڑکی, اور اس سے پہلے ہوئے ہیں, یعنی وہ ایسے ہوتا تھا, ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو بھی بھائی بہن ہی ہوئے نا یار. ہاں بھائی ایک بہن, لیکن پریگنینسی اور دوسرے پریگنینسی کا یہ مطلب تھوڑی نا کہ ابھی بھائی بہن نہیں رہے, تو نہیں ہے تو بھائی بھائی بہن, بہن ہی. لیکن آپ یعنی یہ تو آپ نے مانا, مطلب اس سے پہلے یعنی شاید, اور مطلب یہ تو آپ کہہ رہے ایسا ہو سکتا تھا, یعنی اللہ ایسا کر دیتا, یعنی یہ آپشن, لیکن ظاہری طور پر تو یعنی اسباب کے درجے میں, یعنی تو اس وقت تو یعنی جو انسانوں کی آبادی تو تھی نہیں کہ بہت سارے اللہ کو لوگ ہوں. اسباب کی ضرورت ہے. نہیں, اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. بالکل, تو یہی کہہ رہا ہوں نا, اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تو خود کے بارے میں کہتا ہے کہ میں کن کہتا ہوں, ہو جا کہتا ہوں, فیکون بالکل, ہو جاتا ہے. ہاں, قرآن میں تو حدیث میں اتنا ہے کہ جہاں سمپل بھی تھا نا اللہ, کہ 3 جوڑے کو اتارنا, 2 جوڑے کو اتار دیتا, پھر ان میں اس طریقے سے شادی ہو جاتی. یہ گھٹیا کام کیوں کروایا یار اللہ نے عالم صاحب, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ کی بات سے بھی یہ مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کی بھی یہ غیرت نہیں مان رہی ہے کہ چاہے انسان کوئی بھی زمانے میں ہو, کوئی بھی دور میں ہو, اس کے لیے یہ سوچنا بھی گندگی ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ سیکس کرنے کا سوچے. اب دیکھو اس وقت, اب یہ تو یعنی ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہے ایسا ہو جاتا یا ایسا کر لیتا, لیکن مطلب وہ حقیقت ہے ایسا ہوا, مطلب وہ اب چاہے آپ اس کو جس طرح بھی یعنی سوچے, تو وہ تو چیز ہے. نہیں لیکن ٹھیک ہے قرآن بھائی, کم سے کم ہمارے عالم صاحب کی باتوں سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس چیز کو غلط سمجھ آنےسٹی رہے ہیں. آنےسٹ تو اس بالکل کو ہی پلین اور آنےسٹی آنےسٹ کہتے ہیں بات ہے, قرآن بھائی. اسے آنےسٹی بولتے ہیں بالکل. مطلب اور یہی دیکھو ہمارے ٹروتھ ریویل ماسٹر جی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ اس کو حلال رکھتا تو انہیں کوئی حرج نہیں تھی, آج بھی وہ کرتے تھے بہن کے ہاں, ساتھ وہی سیکس. غلط بات ہے وہ, کہ وہ اس کو مطلب وہ فاربیڈن میں جا رہے ہیں, وہ جبکہ وہ غلط ہے, انہیرنٹلی غلط ہے. جو ابھی جو عالم صاحب بول رہے ہیں بات بالکل صحیح ہے, وہ اسے بالکل ایک مطلب ایک ریولشن کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں اس چیز کو, جو بالکل صحیح بول رہے ہیں. میں بھی ان کی بات سے نہیں, متفق ہوں. اب وہ اس وقت یعنی جو بھی وہ تو اس وقت تو کیا گیا, لیکن بعد میں تو یعنی یہ چیز وہ اس وقت شروعات پر تھی تو یہ ہوا. مفتی صاحب آپ نے جو ایک بات بولا ہے کہ بڑا ہی مطلب زمانہ ایسا تھا کہ یہ کلچر کا میٹر تھا, اور یہ جو ہے جو لوگ جو ہے بڑے مطلب ان میں کچھ شہریں بنے ہوئے نہیں تھے, پریمیٹو ماحول تھا, آپ نے بولا. تو اس طریقے سے تو سر اگر آپ پریمیٹو میٹر میں آپ بولیں گے کہ یہ بھائی بہن کا رشتہ, یہ انسیسٹیس ریلیشن شپ جسٹیفائی ہے, تو پھر آپ پریمیٹو ماحول میں یہ بھی جسٹیفائی کر سکتے. مطلب کہ پریمیٹو ماحول میں اگر کھانے کو نہیں رہا تو پھر کیا کینیبلزم بھی آپ جسٹیفائی کریں گے کیا؟ کیا نہیں, انسان کو بھی کھا سکتا ہے کیا؟ تو پھر یہ چیز ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے سر؟ مورل لیول پر تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ چیز جسٹیفائی نہیں کر سکتے, پر بس وہ ایک اللہ کی کیسی مصلحت ہو سکتی مجھے پتا نہیں, کیونکہ اللہ کی ہاں اگر تو ایسی مطلب اس مصلحت ہے میں تو ویسے خدا کو ماننا کیسے ہم مان سکتے تھے خدا؟ نہیں قرآن بھائی, اس وجہ سے, ہاں عالم صاحب میں آپ کو موقع دیتا ہوں بولنے کا, وہ ہاں اس وجہ سے بھی نیگیٹ ہو جاتا ہے نا عالم صاحب کہ کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے.
جی تو اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن بھائی میری بات سمجھو آپ میں کیا بول رہا ہوں. کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جس طریقے سے وہ اس بات پہ قادر تھا کہ اس نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا, اور یہ چیز کو کئی جگہ کہتا ہے اللہ کہ میں نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا. جس طریقے سے اللہ جو ہے اس بات پہ قادر تھا کہ اس نے بنا باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا, تو اسی طریقے سے اللہ اس بات پہ بھی قدرت رکھ سکتا تھا کہ وہ 2-3 جوڑے 4-5 جوڑے دنیا میں بھیجتا تاکہ یہ گھٹیا کام نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. قرآن اور میرے خیال سے ساحل بھائی آن اے لائٹر نوٹ, اگر اللہ جو ہے شیطان کو اگر آدم کا بھائی بنا لیتا تو بھی ذرا تھوڑا چیزیں سالو ہو جاتی. شیطان کے بچے آدم کے بچے کم سے کم رشتہ کر کے آدھے شیطان آدھے انسان, مطلب زبردست. ویسے بھی بھٹکا نہیں ہاں تھا, ویسے بھٹکانا نا, بھائی تو بھی بنا کے بھٹکا دیتا تھا. ارے بھائی تو شیطان کی اولاد ہے, ہم آدم کی اولاد ہے, آدھے آدھے آدم کی اولاد آدھے شیطان کی اولاد. چلو پورا جین پول ہی مکس ہو گیا ابھی 21 سینچری. ایسا بھی نہیں کیا. نہیں لائٹر نوٹ بول رہا ہوں عالم صاحب, ایسا کوئی میں سیریس اس سے نہیں بول رہا ہوں, مذاق میں بول رہا ہوں. یہ لاجیکل عالم صاحب, تو اب کیا کیا جائے پھر؟ یہ تو غلط ہے, تو آپ کس حساب سے پھر ایسے اللہ کو مطلب سب سے بڑا مان رہے ہیں جو اتنا شروعاتی گھٹیا چیز سے ہوئی ہے؟ نہیں, اب جیسے مطلب آپ کہہ رہے ہو یا یہ بھائی کہہ رہے ہیں, تو مطلب ایسے تو بہت سارے, مطلب کیونکہ میں مانتا ہوں کہ ہماری جو عقل ہے اس کی ایک لمٹ ہے, اور ہم مطلب اس زمانے میں ہم یعنی سوچ رہے ہیں, اور یہ مطلب ہر انسان یہی سوچے گا اب تو. لیکن اب وہ جو بھی مصلحت تھی, جو بھی حکمت تھی, یعنی یہ ہوا. اب آپ کہہ رہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. عالم صاحب نہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ مطلب کسی بھی چیز کی پیچھے اسے کیا عالم صاحب میں اس بات پہ اپنی ایک بات رکھتا ہوں, پھر آپ جواب دینا. اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے بھائی بہن کا سیکس کروایا, اور اس میں کیا حکمت نہیں ہوتی تھی اگر اللہ 3 جوڑے ایک ساتھ بھیج دیتا؟ دیکھو, ہماری خواہش یعنی ہم ایسا چاہے ایسا کر دیتا یا ایسا کر دیتا ہے نا, تو مطلب بہت سے لوگ الگ الگ دماغ لگائیں گے تو سوچ سکتے ہیں ایسا ہو جاتا یا ایسا کر سکتا تھا, اور اللہ یقیناً کر سکتا تھا. لیکن اب یعنی ہر چیز کی حکمت کہ اس کے یعنی ڈیپلی یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, کیا وہ ہے, وہ یعنی ہماری سمجھ میں آ جائے, یہ بھی یعنی پاسبل. ہاں ایک سپر چیٹ لے لے. ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں نہیں, کچھ ویورز پوچھ رہے تھے حکمت کیا ہوتا ہے. حکمت یعنی وزڈم کو بولتے ہیں. نہیں مگر ابھی ایک عالم صاحب نے بڑا ایک انٹرسٹنگ الفاظ بولا, انہوں بولے کہ ہماری خواہش. یہ سر ہماری خواہش نہیں ہے, یہ ایک موریلٹی کا مسئلہ ہے. یہ خواہش نہیں ہو سکتی. ہماری خواہش ایسی ہے بول کے اللہ نے بھائی بہن کی شادی کیا, یہ کوئی خواہش کا مسئلہ نہیں ہے نا. نہیں, اس میں تو خواہش نہیں ہے عالم صاحب. ہمارا مطلب خواہش کے اس میں آپ کیٹیگرائز مت کرے. آپ بولے کہ بھائی کہ اللہ کی مصلحت تھی, مگر یہ مصلحت بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو. تو خواہش تو ہماری نہیں ہے سر, ہم تو بول رہے ہیں کہ یہ چیز بہت گندی چیز ہے. نہیں, وہ آپ بھی مانتے ہو چیز. میں کہہ رہا ہوں اس چیز میں خواہش نہیں ہے یہ تو, لیکن بہت سی چیزوں میں نا انسان بہت سی طرح کے یعنی اس کے دل و دماغ میں سوالات آتے ہیں, یہ ہو جاتا, یہ کر لیتا, یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو بہت سی چیزوں کو اس کی وہ ہوتی ہے, تو ہر چیز کے یعنی اس حکمت کو سمجھنا کیا وہ ہے. تو انسانوں کی یعنی وہ عقل ہے وہ بھی محدود ہے, اس کی ایک لمٹ ہے. اچھا ایک سیکنڈ. ہلو ساحل, کون آئے جناب؟ مہیش جناب. اچھا, ہمارے ٹروتھ ہے سیول جی. اچھا ایک کام کرتے ہیں ماسٹر جی, آپ ہمارے عالم صاحب سے تھوڑی گفتگو کریے. میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا یا میرا نام سلیم ہے. سلیم. میرا نام سلیم ہے. سلیم. چلو بتا بھی دیا انہوں نے. یہ تو جنرل ہے. چلیے اوکے, کوئی پرابلم نہیں. سر آپ نے اسے غلط کیوں کہا سر؟ غلط نہیں کہا نا فرسٹ. میں غلط, میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں, مطلب آج یعنی جو ہم جس معاشرے میں مطلب ہر اس میں یعنی جو بہن بھائی کی شادی, یعنی اس کا یعنی اسلام میں بھی وہ ہے. یہ تو یعنی جو منع ہے, جو قرآن میں سورہ نساء ہے اس میں
यानी जिनसे निकाह हो सकता है, जिनसे नहीं हो सकता, पूरी यानी जो लिस्ट है वो फहरिस्त यानी बता दी गई है। हाँ, अब यानी ये जानता हूँ सर, जानता हूँ। मैं हाँ, जो मानता हूँ, सबसे मैं पहले जानता हूँ, सही बात है, जी सही हाँ, बात है। मैं ये पूछ रहा था कि फर्स्ट मैरिज जो पहले जो आदम और आपकी हवा आवाज बहुत से जो स्लो है मास्टर साहब, थोड़ा जोर से बोलिए। और आदम और हवा से जो बच्चे पैदा हुए, उनके जो रिश्ते बने, उन्हें आपने कहा कि वो गलत थे। मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं हाँ, ऐसे वो क्यों गलत नहीं गलत कह थे? रहा हूँ हाँ, तो मैं, बताइए ना, गलत क्यों कहा आपने उसे? नहीं, मैंने कब ऐसे गलत, मैं ये कह रहा हूँ मतलब उस वक्त, क्योंकि जब इंसान थे ही नहीं उस वक्त, यानी ये तो हाँ, हमारे उसमें माइंड में आ रहे हैं, ये ऑप्शन हो सकता था और जोड़े उतार देता, तो उस वक्त नहीं, यानी वो चीज यकीन वो हुई। अगर मैं कहूँ कि लाखों जोड़े उतार देने के बाद भी यही कानून लाते हैं, तब भी हम यही कहते हैं कि नहीं यार, ये तो ऐसा अल्लाह क्यों किया, ऐसा लाना था, वैसा लाना था, ये होना था, काला होना था, गोरा होना था, हाँ गेहुआ कहे का उजला कहे, ये हम कुछ भी कर सकते हैं ना। हर बात के लिए हम वही 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 कर सकते हैं, इफ बोल सकते हैं, अल्लाह ऐसा कर सकता है, जी ऐसा जी करना था, वैसा करना था। हम ये नहीं कह सकते, हमें ये मानना है कि अल्लाह का कानून क्या था तब, वही कानून के हिसाब से हमें चलना है। अगर वो तब का कानून ये था कि हमें अपोजिट प्रेगनेंसी वालों से शादी करना है, तो वो कानून ठीक था। आज के जमाने में ये है कानून, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स है उनसे आप शादी नहीं कर सकते। आपने जो जी शादी बनाने के बाद जो रिलेटिव बनाते हैं, उनसे आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप उस सास ससुर से शादी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जी बताया गया है, इस तरह से आपको फॉरबिडन किया गया है रिश्तों को। तो हम्म। अब जो फॉरबिडन किया गया है रिश्ते, वो कानून हमें फॉलो करना है ना सर? जी 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 ठीक है ना, ठीक है ना? क्यों हमें ठीक, वो क्यों फॉलो करना है? क्योंकि वो अल्लाह ने अब हमारे दिमागों में इंस्टॉल किया है कि हम इन कानूनों को फॉलो करना है। हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया है, हमें कहीं भी नहीं पढ़ा है कि अपने सगी माँ से शादी करना है, शादी नहीं करना है। हमने तो नहीं पढ़ा, तो कोई नहीं करता। हम्म क्यों नहीं करता? क्योंकि वो उसके सिस्टम में ही डाल चुका है अल्लाह, कि वो उस रिश्ते को वो मंजूरी नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ने उसको इंस्टॉल किया है। अगर वो इंस्टॉल जी नहीं करता और वो जो पिछला जो कानून था वही कानून बरकरार रखता, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस कानून को बदलना था। तो इसलिए अल्लाह ने क्या किया, उस कानून को बदल के अब हमारे दिमागों में ये डाला है कि अब जो ब्लड रिलेटिव्स रहते हैं, जो सगी माँ और बाप रहते हैं, उनसे आप शादी नहीं करना है, या वो जो शादी करने के बाद सास ससुर बनते हैं, उनसे शादी नहीं करना है। इस तरह से कानून बनाने के बाद, प्रोहिबिटन करने के बाद, उन रिश्तों को प्रोहिबिटन किया। जो हलाल रिश्ते हैं जी हाँ, वो भी बता दिया गया है। तो जो कानून यानी है वो वो तो भी कानून है। एक वक्त हाँ, तक के लिए यानी वो रहा, यानी एक ये हाँ, भी तो हाँ, कि हाँ, इंसान को हाँ, जो किसी भी चीज पर गैरत आती है, यानी हाँ, इसका भी हाँ, तो हाँ। यानी मैं इस मैं पर इसका मैं यही क्या पूछ रहा हूँ, मेयार क्राइटेरिया हो सकता है हाँ, मैं यही पूछ रहा यानी ये हूँ। तो हर हाँ, उस जमाने में। मोरालिटी, हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, ये मोरालिटी कहाँ से हम्म। पैदा हुई? ये मोरालिटी किसे कहते हैं? मोरालिटी क्या है वो? अच्छा मोरालिटी क्या है वो? आलिम मोरालिटी का साहब, मतलब ही क्या है? जी अच्छा ये मैं एक यही मिनट मास्टर जी, एक मेरा मिनट सवाल मेरा सवाल मास्टर जी, साहिल एक मिनट। अबहर सर से, यही मेरा सवाल है, मोरालिटी क्या है? हाँ, एक मिनट, एक मिनट मास्टर जी, एक मिनट। अच्छा अपना आलिम साहब, आप ये बताइए, हमारे सामने मास्टर जी की सोच तो साफ साफ आ गई। आप ये बताइए कि यानी ऐसा हो कि अल्लाह जो है आज की तारीख में ये हुक्म दे दे, ठीक है, कि अब आप जो है फिर से आप भाई बहन के साथ आप निकाह कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, तो क्या आप गवारा करेंगे अपनी बहन के साथ सेक्स करना? ये तो क्योंकि यानी अल्लाह हुक्म ऐसे दे रहा है, क्योंकि मास्टर जी का सुनिए मेरी बात, और देखो अभी तक आपने बड़ी ही सच्चाई के साथ अपने बात बताई है आलिम साहब, तो मैं चाहता हूं कि अभी भी आप सच्चाई के ये साथ जवाब देना। ये मास्टर जी से भी सुनना है मुझे इसका जवाब, ये बड़ा नहीं, जबरदस्त सवाल वो पूछा। जवाब दे चुके नहीं, हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह अच्छा अगर ऐसा उन्होंने, कानून लाएगा तो उन्हें कोई हर्ज नहीं है, तो ठीक है। करेंगे।
ہاں کریں گے, ان کو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کی مورالٹی جو ہے وہ اللہ کے اوپر, اللہ کے قانون کے اوپر انہوں نے اپنی مورالٹی کو بیس کر دیا ہے, ان کی خود کی کوئی مورالٹی نہیں ہے.